یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس سے کوئی بہتری یا کوئی جو ہمارے عدالتی جو نظام ہے اس میں کوئی بہتری آئے گی تو میں سمجھتا ہوں نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 سال بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں، عدالت کی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا جو ایک سابق وزیر اعظم تھے ان کو۔ اب سوال پہلا یہ بنتا ہے کہ فیئر ٹرائل کیوں نہیں دیا گیا تھا، اس ٹائم سرکمسٹانسز کیا تھے؟ جب ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا بھٹو صاحب کے خلاف، تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب آیا، فل کورٹ نے اس ٹائم اس مقدمے کی سماعت کی تھی، تب 9 ججز سے 5 ایک طرف تھے جو پھانسی نہ دینے کے حق میں تھے اور 4 دوسری طرف تھے، لیکن پھر ان میں اسی ٹرائل کے دوران ایک جج صاحب جسٹس وحید الدین صاحب کی وفات ہو گئی، پھر ایک اور جج صاحب جو تھے وہ بیمار ہو گئے، تو انہوں نے اس اپرچونٹی کو غنیمت جانتے ہوئے 4-3 سے فیصلہ جلدی میں دیتے ہوئے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی تھی۔ تو فیئر ٹرائل کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو فیئر ٹرائل کے حوالے سے عدالت نے یہ آج فیصلہ دیا ہے، کیا اس میں ابھی بھٹو صاحب کو انوسنٹ تو قرار نہیں دیا گیا؟ اس فیصلے میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، گو کہ یہ شارٹ آرڈر ہے، تفصیلی جب فیصلہ آئے گا تو وہ تب پتہ چلے گا۔ لیکن اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ جو فیئر ٹرائل کا جو آرٹیکل 10A ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو 1973 کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں فیئر ٹرائل کے حوالے سے جو آپ کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ یہ آرٹیکل 10A تھا ہی نہیں۔ یہ 18ویں ترمیم میں جو اپریل 2010 میں 18ویں ترمیم کی گئی ہے، اس میں آرٹیکل 10A یہ شامل کیا گیا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی تھا۔ ایک تو بھٹو ٹرائل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف کا طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا، تو ان دو ایکسپیرینس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو فیئر ٹرائل کا ہے، تاکہ مستقبل میں کوئی اسی طرح کے سیاسی مقدمات ہوں یا کوئی بھی ہوں تو اس میں فیئر ٹرائل کے حوالے سے کسی بھی شہری کو یہ اس کا بنیادی حق قرار دیا جانا چاہیے۔ تو یہ آرٹیکل 10A یہ پہلے تھا ہی نہیں جو بھٹو کا جو ٹرائل چل رہا تھا یا 1973 کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا، بلکہ یہ 2010 میں وہ ایڈ کیا گیا تھا۔ اب اس میں ایک اور چیز جو انہوں نے جب یہ 18ویں ترمیم کی کمیٹی کام کر رہی تھی، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ فیئر ٹرائل کا تو ایک ہو گیا ہے، لیکن جو بھٹو ٹرائل کا جو مقدمہ تھا یا اس کا جو فیصلہ ہے، اس کو انڈو کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے ایک تجویز دی تھی کہ ہم آرٹیکل 175 میں ترمیم کر دیتے ہیں، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دیر شیل بی اے سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ دی 4 جو باقی جو پروونشل ہائی کورٹس ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم اگر یہ ایڈ کر دیں کہ جو PCO کورٹس ہیں وہ نہیں ہوں گی کوئی بھی، تو اس سے جو بھٹو ٹرائل تھا وہ انڈو کیا جا سکتا تھا، لیکن اس پہ باقی جو 18ویں ترمیم کی کمیٹی تھی انہوں نے اس کی وہ نہیں کی، اس سے اگری نہیں کیا تھا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ ایک جو ہے وہ کھل جاتا۔ تو یہ جو ایک بیک گراؤنڈ تھا اس میں، لیکن اب بھی جو اس کا تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں مجھے نہیں معلوم کہ کیا یہ جو بھٹو کا جو ٹرائل کے حوالے سے وہ اس کو انوسنٹ بھی قرار دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا صرف فیئر ٹرائل اور باقی ان کے اوپر وہ کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ تو باقی کوئی بہتری مجھے نہیں لگتا عدالتی نظام میں کوئی اس طرح اس فیصلے سے صرف اس فیصلے سے آ سکتی ہے۔